أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، دنیا کے بسنے والے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. دین کہتے ہیں جس میں انسانی کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر استعمال کرنا، جس کا نام ہے دین. چاہے اپنی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، کاروبار ہو، کھیتی باڑی ہو، حکومت ہو، سیاست ہو، وزارت ہو، بادشاہت ہو، جس حال میں بھی انسان زندگی گزارتا ہے اس حال میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع بنا کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پر اپنی زندگی گزارے. اس کا نام دین ہے. چاہے وہ کمانا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، غمی ہو، خوشی ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، ملازمت ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، جس حال میں بھی انسان ہے اس حال میں اپنے جسم کے اعضاء، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، دل و دماغ، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اپنی مرضی پر استعمال نہ کرے اور نہ دنیا کے نادان انسانوں کو دیکھ کر چلے، بلکہ دیکھ کر چلنے کے لیے تو ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آدمی دنیا میں زندگی گزارتا ہے دیکھ دیکھ کر لوگوں کو. ہاں، اسے یہ اس کی فطرت میں دیکھ دیکھ کر کسی نہ کسی کی
میں جو استفا پیروی کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ شاہروں نے دیکھ کر چلنے کے لیے تو فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے نبی نمونہ ہے، دیکھو تو اللہ کے نبی کو دیکھو اور چلو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ دیکھ کر صحابہ نے زندگی گزاری. صحابہ ہمارے تو انسان ہی تھے، وہ انسان تھے، بشر تھے، ہماری طرح ان کے بھی دین تھے، بچے تھے، کاروبار تھا، تجارت تھی. دنیا کے اسباب جن کے آج ہم آرام استعمال کر رہے ہیں، تمام اسباب زندگی کے ان کے ساتھ بھی لگے ہوئے تھے. لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نمونہ بنا کر زندگی کو اس طریقے سے گزارا. اسلام میں داخل ہونے سے پہلے صحابہ کی زندگی جی چاہیے، جو چاہا جی میں وہی کرتے تھے، من چاہے زندگی گزارتے تھے. لیکن جس دن سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کرنے کے ذریعے اللہ کی ساتھ اپنا معاملہ صحیح کیا، اسی دن سے انہوں نے من چاہے جی چاہے زندگی کو چھوڑ کر ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب طریقے میں اپنے آپ کو ڈال دیا. اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا. دنیا کی زندگی میں عزت تھی، دنیا کی زندگی میں سکون اور چین انہیں اللہ نے عطا فرمایا. آپس کی زندگیوں میں الفت اور محبتیں اللہ نے قائم کر دی. زمین و آسمان سے اللہ نے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیے. اور مرنے کے بعد کی ابدی زندگی کے لیے اللہ نے صحابہ کو یہ بشارت سنا دی کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، تمہیں اللہ راضی کر دے گا. موت کے بعد کی ہمیشہ زندگی کی کامیابی کا پروانہ صحابہ کو دنیا ہی میں مل گیا. وہ تھوڑے پہلے کی دنیا میں عزت بھی گزارتے تھے. تھوڑے پہلے کی دنیا میں جب انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور آپ والی فکر کو اپنا فکر بنایا اور آپ والی محنت کو اپنی محنت بنایا، تو اللہ نے انہیں دنیا کے بڑے بڑے قوموں اور حکومت والوں کا امام بنایا. انہیں امامت ملی دنیا میں. دنیا میں عزت والے بنے ہو، اور ایسی عزت اللہ نے دی کہ جو عزت دنیا ہاتھ میں بھی تب بھی نہیں، اور دنیا جب قربان کرتی تب بھی اللہ نے وہ عزت باقی رکھی. یہاں تک کہ مرد موت آ گئے تو موت کے بعد بھی وہ عزت ہمیشہ کے لیے باقی رہی. آج بھی صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے اور صدیاں گزر گئی. صحابہ کو دنیا سے جانے کے بعد صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی ان کی عزت دلوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے. ایک ایسا مسلمان جس کی زندگی بالکل نافرمانی کے ساتھ گزر رہی ہے، لیکن اس کے دل میں بھی صحابہ کی عزت ہے، محبت ہے. صحابہ کے بارے میں کوئی اگر غلط بات کہے تو برداشت نہیں کرے گا، حالانکہ وہ اس بیچارے کی زندگی بگڑی ہوئی ہے، سوسائٹی میں اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں حضرات صحابہ کی عزت اپنے باپ سے بھی زیادہ ہے. آدمی اپنے باپ کو برا بھلا کہنے والے کو برداشت کر لے گا، لیکن صحابہ کو برا بھلا کہنے والے کو برداشت نہیں کرے گا. وہ یہ اللہ کی دی عزت ہے.
اور صحابہ کو یہ عزت ملی ہے ایمان و اعمال کے راستے سے، اور یہ اللہ کا ضابطہ ہے ہمیشہ کے لیے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی دنیا میں بند رہو گے اگر تمہارے پاس ایمان ہے۔ مال ہے نہیں کہا، تمہارے پاس مال ہے تو تم بند رہو گے، حکومت ہے تو بند رہو گے، ایسا نہیں ہے۔ حکومت ایمان کے ساتھ ہے تو اللہ سربلندی دے دے گا، لیکن حکومت ایمان کے بغیر ہے تو یہ حکومت انسان کے لیے دنیا میں بربادی کا ذریعہ بنے گی۔ جیسے فرعون برباد ہوا، حکومت ہوتے ہوئے برباد ہوا ہے، شداد برباد ہوا، ہاں، ابو لہب برباد ہوا حالانکہ وہ شداد کا خوف تھا، ابو جہل برباد ہوا، اللہ کے پیارے نبی کے ہوتے ہوئے دنیا میں برباد بھی ہو لو، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، ایمان کا راستہ چھوڑا، ایمان کا راستہ قبول نہیں کیا۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، ہاں، غریب الوطن ہے، کوئی نہیں پہچانتا ہے، سوسائٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، غلام تھے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور آپ کی پیروی کری، آپ کے نقش قدم پر اپنے آپ کو ڈال دیا، ایمان کی راہ قبول کر لی، اور اس ایمان کی راہ میں امتحان، بڑے زبردست امتحانات سے گزرنا پڑا انہیں، لیکن ایمان کی راہ کو نہیں چھوڑا، اپنے آپ کو ایمان پر جمایا، تو اللہ نے ایسی سربلندی عطا فرمائی کہ اپنے زمانے کے بڑے بڑے جو سردار قوموں کے تھے وہ پیچھے رہ گئے، ہاں، اور دنیا میں اتنی عزت دی حضرت حبشی کو اللہ نے کہ لوگوں کے دلوں میں آج ایمان اور مسلمانوں کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی کہ لوگ اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی اپنے بچے کا نام قارون رکھے، رکھے گا کوئی؟ ارے وہ تو حکومت والا تھا، مالدار مال والا تھا، کسی کو آپ فرعون کہو تو آپ آسندرا کے مارنے کے لیے آئے گا، پھر آپ باپ فرعون برداشت کرنے تیار نہیں ہوگا وہ۔ ان کے پاس دنیا کی تمام طاقت اور قوت تھی، ایمان نہیں تھا۔ پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں والی زندگی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ شانوں نے اس دنیا کی تمام چیزیں دے کر انہیں ذلیل کیا، انہیں برباد کر دیا، ان کی حکومت انہیں نہیں بچا سکی، ان کی طاقت اور قوت انہیں نہیں بچا سکی، ان کا مال ان کو نہیں بچا سکا۔ قارون کو اللہ نے زمین میں دسایا ہے، زمین میں، اور جس مال کی بنیاد پر یہ غرور کرتا تھا اور لوگوں کے سامنے اکڑتا تھا اور زمین میں اپنے مال کی بنیاد پر اکڑتا تھا، اللہ نے اسی مال کے ساتھ اسے زمین میں دسایا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قارون زمین میں قیامت تک دستا ہی جائے گا۔ دنیا میں پانی میں ڈوبا ہوا آدمی جو ہوتا ہے وہ 3 دن کے بعد اوپر آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی پانی میں ڈوب جاتا ہے تو 3 دن کے بعد وہ پھول کر اوپر آ جاتا ہے، اور اللہ کی قدرت کا ڈبایا ہوا قارون قیامت تک زمین میں ہی دستا جائے گا، باہر نہیں رہے گا۔ ہاں، ہمارے ایک بزرگ تھے
اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. وہ جماعت میں کسی زمانے مصر میں گئے تھے، مصر. تو وہاں جا کر عالم دین تھے، وہاں مصر والوں سے کہا کہ قارون یا تھا، میں کہاں دسا تھا، وہ ذرا بتاؤ گے آپ قارون کے دسنے کی جگہ کہاں ہے؟ تو وہاں مصر والوں کو لے گئے جگہ جہاں اس کو دسایا گیا تھا. تو وہ فرما رہے تھے کہ میں نے دیکھا کہ پورے شہر کی میونسپل کا گندا پانی جہاں قارون دسا تھا وہیں ڈالا جاتا ہے، اور وہ پانی اندر برابر جا رہا ہے. گندا پانی، گٹر. آپ کیا گٹر ہوتی ہے جو ڈری کہتے ہو نا آپ لوگ، ہم لوگ گٹر کہنے سے کہہ رہے ہیں. پورے شہر کا گندا پانی. ہاں قیامت تک. اسی میں میرا عزیز و میرے بھائی دوست بزرگوں، تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے ہر فرد امت کو ایک ہی بات کہی جا رہی ہے، اپنے ایمان کو بنا لو، اپنے اعمال کو بنا لو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرات صحابہ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی. اس زمانے کی دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، روم اور فارس. ان کے پاس گئے نہیں. اگر ان کے پاس گئے نا تو یہ سے گئے کہ ہم تمہارے پاس تمہیں دینے آئے، دینے نہیں آئے، دوائی دینے آئے. ہم تمہیں ایک راہ دینے آئے ہیں اور ایک راستہ دکھانے آئے ہیں. اگر تم اس پر آ جاؤ گے تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی. دنیا میں عزتدار بن جاؤ گے اور آخرت کی ابدی زندگی تمہاری کامیاب بن جائے گی. لیکن دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے. دیکھو نا، آج دنیا موت سے گھبراتی ہے. مر جائیں گے. تو گھبرا کے نہ گھبرا، تیرا وقت آئے گا تو مرنا تو ہے ہی ہے. تجھے تیری حکومت، تیرا مال، تیرا پیسہ، تیرے بڑے بڑے قلعے، یہ تیری حفاظت نہیں کر سکتے. کبھی اس لیے گھبرا ہے. پوری دنیا میں معاوضے جو ہو رہے ہیں، حالانکہ دنیا میں بہت مر رہے ہیں، لیکن بس کہہ دیا کہ یہ بیماری ہے اور لگتی ہے تو آدمی جیتا نہیں، مر جاتا ہے. خراب گھر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، آدمی باہر نہیں نکلتا. جو اللہ تجھے باہر مار سکتا ہے وہ اللہ تجھے تیرے گھر میں بٹھا کے مار سکتا ہے. لا الہ بولو الا اللہ. کرنے کرنے والی ذات ہے اللہ ہی کی ہے. کہیں سے کچھ نہیں ہوتا. نہ کوئی بیماری اپنی ذات سے لگتی ہے، نہ میں دوستوں کو بیماری سے مرتا ہے. اللہ ہی کے حکم سے آدمی بیمار ہوتا ہے اور اللہ ہی کے حکم سے آدمی مرتا ہے. فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ میں بیمار ہو گیا تو مجھے بیماری میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ فکر کی بات ہے. ہاں، اور اللہ سے کرنے کی ضرورت ہے، مخلوق سے نہیں. سب مخلوق ہے. دنیا کے بادشاہ سب مخلوق، دنیا کے وزیر سب مخلوق، دنیا کے بڑے بڑے طاقت کے دعوے دار سب مخلوق ہیں. مال مخلوق ہے، مال تو کچھ نہیں ہے. مال کے ذریعے اگر اللہ زندگی بنائے تو بنتی ہے، ورنہ مال ہی کے ذریعے آدمی دنیا میں موت کی گھاٹ اترتا ہے. ہاں، بات یہ نہیں ہے. اصل جو بات سمجھنے کی ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات ہے اللہ ہی ہے. بس یہ یہاں آنا چاہیے. یہاں دل میں
ایمان کی جگہ دل ہے، ہاں زبان نہیں ہے. تو بہت سے دعوے ایمانداری سے کہتا ہوں، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے اور کہتا ہے ایمانداری سے بات کر رہا ہوں. تو ایمانداری اگر ایمانداری دل میں ہو تو غلط بات کہے گا زبان سے؟ ارے بولو، ماں باپ پر غصے کرے گا، ماں باپ کو گالی دے جائے گا. ہاں اگر دل میں ایمان اتر گیا ہے نا کہ ایمان آ کے گئے ہو پاگل کیا کر رہا ہے، ماں باپ کو تو ناراض کر رہا ہے، تیرا کیا ہوگا موت کے بعد؟ تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے. انہیں ناراض کر کے کیا کرے گا تو؟ ایمان کون روکے گا اس کو؟ جھوٹ سے ایمان روکے گا کہ نہیں ایسا مل جائے گا لیکن جھوٹ بھی دیا جائے گا، پیسہ تو کہیں بھی چلا جائے گا لیکن جھوٹ باقی رہے گا. ہاں اور اللہ کی بارگاہ میں تیرے جھوٹ کا تجھے حساب دینا ہوگا. ہاں اپنے بھائی کے ساتھ تو غلط بات معاملہ کر رہا ہے تو ہے غلط معاملہ تم نے کیا وہ تو رہ جائے گا باقی، اور اس غلط معاملے سے جو دنیا آئی وہ دنیا سے ہی چلی جائے گی. آدمی ایسے کرتا ہے غلط چیز. ہاں اور یہ سب چیزیں جو زندگی میں وجود میں آ رہی ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، ایمان کمزور ہو گیا ہے. اگر ہے تو کمزور ہے، اور اتنا کمزور ہے کہ اسے اللہ کی اطاعت پر کھڑا نہیں کر سکتا. اور صحابہ نے ایمان پر محنت کر کے اتنا قریب ایمان بنا دیا تھا کہ جو ایمان انہیں ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر جماتا تھا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو مکہ والے بڑے بڑے پہلوان انہیں رات بھر مارتے تھے ایمان ہٹانے کے لیے، اور دن میں سبتی ہوئی دھوپ میں پتھروں پہ کو ڈالتے تھے. لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان کا ایک ہی بولتا احد احد، اللہ تو ایک ہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہاں وہ سمجھتے تھے یہ جو کچھ میرے پر حالات ہے وہ تو اللہ کی طرف سے، اس کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ میرے لیے میرے رب کی حکمت کا تقاضا ہے. ہاں آدمی بیمار ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا آپریشن ہوگا. تو آپریشن کے معنی کیا؟ آپ کے پیٹ کو چیرا جائے گا، یہ مانا آپریشن. اگر آپ کے پیٹ کو میں چیرتا ہوں تو دادا بولے آپ کا آپ کا آپریشن کرنا ہوگا اور آپ کو 5,000 روپئے 5,000 بھی دیں گے اور آپریشن کیجیے. کیا مطلب پیٹ کو چیریے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھے ڈاکٹر میرا ہمدرد ہے اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس بیماری میں میرے پیٹ کو چینا جائے، اس میں سے جو گندگی ہے نکالی جائے. تو آدمی خوشی خوشی تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایسے ایمان والا جو ہر چیز پر آتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے اور میرا اللہ مجھ پر مہربان ہے اور میرا اللہ میری ماں سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے. اس کی طرف سے جو بھی حال آیا ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہے اور میری بھلائی اور خیرائی کے لیے ہے. بیماری آئی تو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، حکمت ہے اس کی. اور جب اس کی طرف سے آئی ہے تو اسی سے کہنا بھی چاہیے کہ اللہ نے میں کمزور ہوں، آپ کی طرف سے آئی ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی گیا تو وہ مجلس میں بیماری اللہ کی رحمت ہے، وہی بیماری سے رحمت ہونے کو بیان کر رہے تھے اور اس نے جا کے کہا سر
میرے گھر میں بیماری دعا کر دیجیے. اور یہ حضرت تو رحمت ہے، بیماری تو رحمت ہے، اور یہ تو بیماری کی دعا کرانے آئے. تو حضرت نے اللہ والوں دعا کی، اے اللہ بے شک بیماری تو تیری رحمت ہے، لیکن تیرا بندہ اس کو برداشت کرنے کر نہیں پاتا، لہذا اس رحمت کو صحت کی رحمت سے بدل دے. اس میں بھائی میرا چیزوں یہ جو آج کل دعا کیجیے میں بہت پریشان ہے، پریشان ہے تو پریشانی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ نے اپنے نتیجے سے بتایا ہے. اور اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ بہت آسان بتایا اللہ کے نبی نے. من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جو آدمی اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرتا ہے، آدمی کو اللہ سے بہت معافی مانگنی چاہیے، چلتے پھرتے ہر حال میں استغفار کرنا چاہیے. کہ جو آدمی استغفار کی کثرت کرے گا، اللہ ہر تنگی سے اس کو نکالے گا، ہر پریشانی سے نکالے گا، نکلنے کا ہر بھیج جائے گا، اور ہر غم سے نجات دے گا، اور ایسی جگہ سے روز دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. تبلیغ میں سب مشکلات کا حل ہے. صبح شام کی تبلیغ کیا ہے؟ یہ مشکلات کا حل ہے. روزانہ صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کرے گا تو استغفار سے اس کے خدا بھی معاف ہوں گے، اور اس استغفار کے ذریعے اس کی تمام مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی. لیکن ہمیں موقع نہیں ہے. یہ بہت بڑا مجمع ہے، اور اس میں بہت سے چاچا مل رہے ہوں گے کئی مرتبہ. لیکن سے پوچھو کہ آپ صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ موقع ملتا ہے تو کر لیتے ہیں لوگ. ارے تیری زندگی میں تو موقع ملا ہوا ہے، اور جس دن موت آ گئی تو موقع ہاتھ سے گیا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ تبلیغ کیا کہتی ہے کہ بھائی دیکھو، تبلیغ کی محنت کا مقصد تو یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کو اتنا بنا لو کہ یہ ایمان تمہیں ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر جما دے. کوئی حال تمہیں اللہ کی اطاعت سے باہر نہ ہونے دے. اب جیسے میں 2 سال بھی کاروبار کرتا ہے، اب کاروبار میں ایک حال آ گیا، اور حال آنے کے بعد اس کے ظاہر میں کچھ چنتا نہیں ہے تو سود پر پیسے دیا میں نہ. اگر ایمان اندر ہے تو ایمان جمع کہاں ہوگا، یہ ختم نہیں اٹھانا. خاصا ہوگا تو حرج کی بات نہیں ہے، اسی میں اللہ کی حکمت ہے. ہاں ارے آدمی جب جاتا 24 گھنٹے پہلے کھانا پینا ڈاکٹر بند کر دیتا ہے تو بند کرتا ہے. یہ میں کیوں کروں؟ ہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، میری علاج کر رہا ہے، وہ اس علاج کا تقاضا ہے میں 24 گھنٹے نہ کچھ کھاؤں نہ کچھ پیوں. ایسے اللہ تعالیٰ بھی حکیم ہے، اور اللہ ہمارا رب ہے، اور اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، اور اللہ ہم پر مہربان ہے، غفور ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے ہم پر. تو اس کی طرف سے جو بھی حال ہم پر آتا ہے نا، یہ حال ہماری خیر خواہی اور ہماری بھلائی کے لیے ہے. ہاں لیکن یہ بات سمجھائے گا ایمان، اور ایمان کی جگہ کیا ہے؟ بولو یار 4 مہینے مانگتے کہ 4 مہینے جاؤ یا مانگنا کیوں مانگتے؟ دل بن جائے. دل یہ بنا تو سب بنا، زندگی بن جائے گی، اور زندگی جب اللہ کی اطاعت پر آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کو خوشحال بنا دے گا. چاہے جیب میں 1 کوڑی نہ ہو، لیکن زندگی خوشحال ہوگی.
گھر میں تنگی آنے پر کبھی گھبرائے گا نہیں، بلکہ یہ کہے گا میرے اللہ کی طرف سے معاملہ آیا ہے اور اسی میں میرے لیے خیر ہے. ڈاکٹر صاحب نے آپریشن سے کہا اسی میں میرے لیے خیر ہے، پیٹ پھاڑنے کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ بعد کا ڈاکٹر کہتا ہے آپ کی یہ انگلی کاٹ دینے پڑے گی، آج بھی کٹا دیتا ہے. اس لیے کہ ڈاکٹر نے جو کہا وہ میری بھلائی اور خیرخواہی کے لیے کہا ہے اور پیسے دیتا ہے پھر انگلی کاٹنے کے. تو اللہ تو بہت مہربان اپنے بندوں پر، اور اللہ تو بڑا خالق، تو خالق اور مالک ہے اور اتنی زبردست قدرت والا ہے کہ آدمی کے حالات کو آم کے آم میں بدل دے. یہ آج تک جو چل رہا ہے دنیا میں، اللہ ایک ہوا چلائے تو ختم ہو جائے گی. قدرت والا ہے، ایک ہوا اسے چلائی تو سب گھر میں گھس جائے. بڑے بڑے پہلوان، ہاں اب بڑے بڑے دعوے دار دنیا کے حکومت والے سب عاجز ہو گئے، پتہ نہیں ہے کیا ہے اور کیا کرنا، کچھ پتہ نہیں ہے. ہاں لیکن جب وہ جائے تو ایک ہوا چلائے تو دنیا میں سب سب امن و امان آئے گا. اللہ نے اپنی قدرت کو تو اسرافیل علیہ السلام سے سمجھا، ایک میرا فرشتہ سور پھونکے گا نا تو اس دنیا والے سب ختم ہو جائیں گے. بڑی قدرت والا ہے. اسی میں نے کہا میرے عزیز بزرگوں، اس وقت جو ضرورت ہماری اور آپ کی ہے، اگر ہمیں انسانوں پر رحم آتا ہے تو ضرور اس بات کی ہے کہ دنیا کے انسان اللہ کو پہچانے، اللہ کو مانے، اللہ کی قدرت کو مانے اور اللہ کے ذیلی نظام کو مانے اور اس کو مان کر زندگی ضرور بنائیں. ڈرے تو ایک اللہ سے ڈرے، کسی سے بولو ایک اللہ کا، کسی کے ہاتھوں کو چاہیے نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. چاہتا ہے حکومت کسی کے ہاتھ دے رکھی ہے، باقی اس پر قبضہ کنٹرول کس کا ہے؟ ایک اللہ کا ہے. ہاں بادشاہ اپنے بادشاہ میں مزے ہے، ان کی معیشت تو نہیں بچا سکتی. دنیا کے وزیر بڑے بڑے دعوے کا وزارت میں ہی مرتے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے سائنس والے سائنس کی میتھڈ سے تحقیق کرتے کرتے مرتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا پایا. اور دنیا کے ڈاکٹر بھی ڈاکٹری کرتے کرتے مرتے ہیں. دنیا کے ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اسی میں مر رہے ہیں. ہاں موت و حیات کس کے ہاتھ میں؟ ایک اللہ کے ہاتھ میں. اور جب موت و حیات ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے تو موت و حیات کے بیچ میں جتنے اور حالات اس کا وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ بھی اندر آنا چاہیے. اگر یہ اندر آ جاؤ نا پھر آج کے دعوے کرے گا یوں کر لوں گا، کیا کرے گا؟ تیرا کیا وجود ہے؟ جب تک اللہ تجھے ڈھیل دیتا تو چلتا ہے اور جب وہ میں بھائی ڈھیل نہیں دیتا بات ہی گردے نکلتا ہے اور پیر کے نیچے کیلے کا چھلکا آ جاتا ہے اور سلام لے کے گرتا پیر. ہم وہاں کی محسوس سالے کرتا ہے. آج کل جو دعویدار ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے پہلوانوں کو ذرا 10 کی دوا کرا دو. 10 جانتے ہو جس میں آدمی پاخانہ زیادہ کرتا رہتا ہے، اس کو کھلا دو اور اس کے پیٹ میں سے 20-25 10 سے کر لے اس کی پیروی ہو جائے گی.
گئے ہمت نہیں پڑتی سب کے سامنے آنکھیں میں چڑھا تھا تب کیا ہوا؟ اس کے اندر سے نکلا کیا؟ پاخانہ نکلا ہے. تو اس پاخانے پڑا کرتا رہے، اس پاخانے میں اس کو پتا رہے. پھر دوستو آدمی ایمان پر محنت کرے تو پھر اللہ تعالیٰ شامو اس کی دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، اس کی سوچ صحیح ہو جاتی ہے. پھر یہ اپنے مال پر، بہتر پر، طاقت پر، قوت پر، اپنے خاندان پر اکڑتا نہیں. کیا کرنے کی میں ہوں. ہاں اس لیے اللہ تعالیٰ صاحب نے قرآن میں کہا اگر انسان محنت کرے گا یا کچھ چاہیے بولا. ارے کیا انسان ایک دور ایسا نہیں بولا کہ وہ تو ایسا تھا کہ قابل ذکر بھی نہیں تھا. انسان کو اللہ نے ماں کے رحم میں ایک پانی اپنے دوستوں ناپاک پانی کے قطرے سے بنایا ہے. اس کے اثر کیا ہے؟ بڑے بڑا وزیر ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑے میرے دوستوں مودی صاحب ہوں، مفتی صاحب ہوں، بڑے سے بڑے میرے دوستوں دنیا والے ہوں، لیکن سب کی پیدائش کا راستہ ایک ہی ہے اور سب کو اللہ نے ناپاک پانی کے قطرے سے ہی بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان سوچتا نہیں ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت ایک پانی کا ناپاک قطرہ ہے جو قابل ذکر بھی نہیں ہے اور یہ کرتا ہے. لیکن یہ حقیقت انسان کو ایمان سمجھاتا ہے. جب ایمان کا تو نور دل میں آ جاتا ہے نا تو دل کی آنکھیں دیکھنے لگتی حقیقت کو. ہاں جب ایمان کا نور اندر آتا ہے تو چاہے دنیا کس چیز کے پاس آئے، طاقت، قوت اور دنیا بھر کی حکومتیں اس کے ہاتھ میں کتنی آئے، جتنا ایمان اندر آتا جائے گا اتنا اس میں تواضع آئے گا. اپنے آپ کو چھوٹا رکھ دے گا، کرے گا نہیں. اور آدمی کو اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنی حقیقت کو دیکھے کہ تجھے پانی کا ناپاک خطرہ ہے اور ابھی تیرا حال یہ ہے کہ تیرے اندر جو بھی چیز جاتی ہے گندی ہو جاتی ہے. تو تجھے گندگی کا مشین ہے، تجھے کیا اکڑا فکر. آپ دیکھیے آدمی کے جسم سے جو پسینے کا دو ہی بدبودار، ایک پیشاب پاخانہ بدبودار، ہر چیز. کپڑے پہنے تو کپڑے بھی بدبودار ہو جائے. 2 دن کپڑے پہن تو اتارو تو وہ بدبودار ہو جائے. تو جس آدمی جو گندگی کا ایک کارخانہ ہے اسے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے سوچے. لیکن میں کہا ہے کہ دل کی آنکھ دیکھتی ہے ایمان کے نور سے. جیسے یہ آنکھیں نہیں آنکھیں، یہ آنکھیں بھی دیکھتی ہے جب روشنی ہو. اندھیرا دیکھتی ہے. ارے بولو نہیں. جیسے اس آنکھ سے چیزوں کے نفع نقصان کو پہچاننے کے لیے مادی روشنی کی ضرورت ہے، ایسے ہی دل کی آنکھوں کو اعمال کا نفع اور نقصان سمجھنے کے لیے ایمان کی روشنی کی ضرورت ہے. ہاں اصل پر دل کی آنکھیں ہیں، دل کی آنکھیں. اللہ تعالیٰ سمجھ رہے ہیں ان نافرمانوں اور ان خدا کے مجرموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہو رہی ہیں، ان کے دلوں میں جو آنکھیں ہو رہی ہیں اس حقیقت سمجھ نہیں پاتے. لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. ان کے دل اندھے ہو گئے ہیں، جن کے سینے ان کے دل ہیں وہ اندھے ہی ہوئے ہیں. تو ایمان کی روشنی نہیں ہے تو صحیح حقیقت دیکھ نہیں پاتے.
میرے دوست آدمی جامع جماعت میں نکلتا ہے، ایمان پر جب محنت کرتا ہے، ایمان کی روشنی دل میں جب آنا شروع ہو جاتی ہے تو جماعت میں سے ہی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو معافی مانگتا ہے، ابا سے اماں سے، اماں میں نے آپ کو بہت بڑا معاف کیجیے گا، پڑوسیوں کے ساتھ میں جھگڑا کیا تھا، ان سے لڑا تھا، تو وہی ان سے معافی مانگنا شروع کرتا ہے، وہ دل کی آنکھ میں اس کو روشنی ایمان کی مل گئی، اس کا تعبر ختم ہو گیا۔ پھر آدمی ڈاکو چور ہوتا ہے تو لوگوں سے جو چوری کی ہے، ڈاکہ کیا ہے، اس کو واپس کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، یار اللہ کے میں کیا کروں گا، میں نے ان کا مال چوری کی ہے، میں نے ان پر دادا گیری کر کے ان کا مال لیا ہے، اللہ کے آگے کیا جواب دوں گا۔ آدمی اسی وقت سے اپنے زندگی کو بدل دیتا ہے۔ جو گھر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتا تھا وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ دل کی آنکھیں اب دیکھنے لگی ہیں کہ میری نماز نہ پڑھنے کو میرا کتنا بھاری نقصان ہے، نقصان نظر آئے گا اس کو۔ اور نبی نے دوستوں یہ ظاہری آنکھیں دنیا دکھائے گی، نماز چھوٹے گی نہیں، مار کیسے آئیں گے۔ اس لیے اس وقت جو ہماری زندگی جو غلط ہے، بولنا غلط، دیکھنا غلط، کمانا غلط، خرچ کرنا غلط، چاہے ہم تبدیل میں لگے لیکن ہم سوچیں کہ تبدیل میں لگنے کے بعد ہمارا ایمان کتنا بنا ہے، کیا میرا ایمان اتنا بن گیا جو مجھے صحیح دیکھنے پر لیا ہے، صحیح بولنے پر لیا ہے، غلط بولنا چھوڑ دے، کمائی حلال کمائی پر لیا ہے، حرام سے مجھے بچا لے کہ نہیں؟ تو بار بار لگاؤ 4 مہینے اور لگاؤ صحیح لگو۔ تبدیل کے معنی گھر سے نکلنے کا نہیں ہے، سکل سے نکل کے تبدیل بن گئے نہیں، گھر سے نکلنے کے ساتھ ساتھ جی کی چاہتوں سے نکلنے کا نام تبدیل ہے۔ گھر میں منمانی کی چاہیے بھی گزارتے تھے، اب وہ منمانی کی چاہیے زندگی چھوڑ کر وہاں اس سے نکل کر پھر اللہ کی راہ میں نکل کر میرے دوستوں یہ محنت کرے گا، اور ایمان کی محنت دیکھو آنکھ اور کان ان 2 راستے سے ایمان دل میں جائے گا۔ قرآن میں تو یہی کہہ رہا ہے، الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ انسان کا شاکر اور کافر ہونا، کفور ہونے کا تعلق آنکھ کے دیکھنے پر ہے اور کان کے سننے پر ہے۔ اگر آنکھیں ایمان کی محنت کے ساتھ ایمانی آنکھ بنا لی اور ایمان کے ذریعے ایمانی صفت کے ساتھ اس نے دیکھنا شروع کیا، اور کانوں سے ایمان اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کو، آخرت کو، موت کو، قبر کو، مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا اس کو جب یہ بار بار سنے گا، اعمال کے فضائل کو سنتا رہے گا، اتنا اس کے دل میں یقین بنتا جائے گا، اور جتنا ایمان دل میں آتا جائے گا اتنا اس کی زندگی میں ایمان ظاہر ہونا شروع ہوگا۔ اندر ایمان آ گیا اور نماز کی پابندی آ گئی، جو کہیں گے کہ آدمی چلا ہو گیا، اندر ایمان بنا ہے، جو ایمان اس کو نماز پر لے آیا ہے، اندر کتنا ایمان بنے گا کہ معاملات درست ہو جائیں گے، لین دین لوگوں کے ساتھ تعلق کرتا ہوں۔ ہاں ابھی ہم جماعت میں نکلے تو ہمارا اتنا ایمان بنا کہ فاجر کی نماز کے پابند ہو گئے، ایمان اتنا بنا ہے کہ دماغ ہمارا صحیح ہو گیا، ایمان ہمارا اتنا بن گیا کہ روزہ زکات اللہ کے فرائض پر زندگی آ گئی، لیکن ابھی ایمان اتنا نہیں بنا کہ جو ہماری تجارت سے سود کو، جھوٹ کو نکال دے۔ ابھی اس کو ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے کہ ایمان اتنا بنے جو ہمارے معاملات کو درست کر دے، ہماری معاشرت کو صحیح کر دے، غیر سر کہ زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق ہم کرنے والے بنے، نبی کے طریقے پر، ہماری تجارت کا کاروبار صحیح ہو جائے، ہمارا خرچ کرنا صحیح ہو جائے۔ اسراف نہیں، پوچھو علماء سے کہ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ایک بزرگ کا میں کتابوں بہت پڑھا، وہ فرماتے ہیں
کہ کسی آدمی کی کمائی کیسی ہے یہ دیکھنا ہو تو اس کا خرچ دیکھو. کہ سمجھتے ہیں اگر یہ اسراف کر رہا ہے، اس کی زندگی میں اسراف ہے، تو سمجھ لو کہ اس کی کمائی میں گڑبڑ ہے. اس لیے کہ اسراف میں وہی مال جاتا ہے جو گڑبڑ والا ہوتا ہے. حضور ہوئی طرح کا شادی میں بیاہ میں، ہاں اب گاڑی کی ضرورت کے لیے تو گاڑی ضرورت کے لیے، اور اس کو سجانا ہے، کیا کیا کرنا، کیسے رد کرنا، کیا ہے اس کے کیا ہے. گھر رہنے کے لیے ہے تو ضرورت کے لیے بنا نہیں جا رہا. اس میں ڈیکوریشن جو کرو کیوں کر رہے ہو؟ وہ تو دوسروں کو دکھانے کے لیے ہے، اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں اسراف اللہ نے اسراف سے منع کیا ہے. اور اسراف کا مال کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ جس سے ہماری کمائی میں گڑبڑ ہے. ہماری کمائی کی رائے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے رہن سہن کو ہم نبی کے طریقے پر لائیں. ہم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یده ولسانه. کہ مسلمان تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ سے پیر سے جس کی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے. صحیح معنی مسلمان ہوا ہے. سلم المسلمون من یده ولسانه، اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے مسلمان. ہاں اللہ نے ہاتھ ظلم کرنے نہیں دیے. اللہ نے ہاتھ اسی لیے ہے کہ اس ہاتھ کے ذریعے تو اپنے بھائی کی مدد کرے. اس ہاتھ کے ذریعے غریب کے گھر جا کر اس کی مدد کرے. اس ہاتھ کے ذریعے دوسروں کو نفع پہنچا، راحت پہنچا، پانی پینا، اپنے بھائی کی خدمت کر، اپنے ماں باپ کی خدمت کر. اسی لیے تھا. ہاں زبان اللہ نے اپنے ذکر کے لیے دی ہے. بھلائی اور خیر کی باتیں دعوت دینے کے لیے دی ہے. ہاں غلط بولنے کے لیے، مسلمان کو ستانے کے لیے بات نہیں. اسی میرے بھائی میں عزیزو، یہ محنت ایمان کے بنانے کی محنت ہے. کون سی بنائے؟ ایمان. جہاں ایمان بن گیا کام بن گیا. دیکھو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اور دوسری نماز بنانے کی محنت ہے. اپنی نماز بناؤ. کیسی بنانی ہے؟ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا سرو کا مالا ہی تم ان کو شردی. ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہو دیکھ رہے ہو. میری نماز میرے نبی کے طریقے والی میری نماز بنتی ہے. اللہ کے دھیان والی نماز، اللہ کے دھیان والی نماز، سنت کے مطابق نماز پڑھنا. آپ علماء کے پوچھیے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے. ہاں رکوع کیسے کرنا؟ رکوع ہے، جھکنے کا نام رکوع نہیں ہے. ایسے جھکنا جیسے اللہ کے نبی نے جھکنے کو فرمایا، اس کا نام رکوع ہے. سجدہ ایسے زمین پر اپنے آپ کو ڈال دینا جیسے اللہ کے نبی نے سجدے کا طریقہ بتایا ہے. ایک چیز کتابوں میں محفوظ ہے اور علماء کرام موجود ہے. ہم اپنی نماز کو سنبھالیں. علماء اسلام فرماتے تھے نماز پر محنت کرو اور نماز کو اللہ کے دھیان والی نماز بناؤ اور نماز کو سنت کے سانچے میں ڈالو. ایسی نماز بناؤ کہ اس نماز کو بنانے کے بعد دل بھیتر سے کہے میرے پاس نماز ہے. کہ کیا بات ہے کہ نماز میرے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ہر ضرورت کو پیش کرنے کے لیے ہے اور اس نماز کے ذریعے اللہ میری ہر حاجت ہر ضرورت کو پوری کرے گا. نماز معمولی کی نہیں ہے، نماز زبردست ہے. جو نماز اللہ کے قدرت سے فائدہ اٹھانے کے نام ہے. اللہ سے قدرت سے فائدہ اٹھاؤ. ہاں
نبیوں نے نماز کے ذریعے قدرت اللہ کے وجود سے فائدہ اٹھایا. بڑے بڑے کام دعا کے ذریعے بنے ہیں, بڑے بڑے کام جو دنیا والوں کے نہیں بنتے. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام جہاں نہیں بنے وہاں نبیوں نے اپنی دعاؤں کے ذریعے وہ کام اللہ سے بنوائے تو بنے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے اللہ سے اپنی ضرورت اللہ سے پوری کروائی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی پوری اسکیم اللہ کے نبی کو ختم کر دینے کی تھی اور سب ایک ساتھ حضور کو مانگنے کے لیے اسکیم بنا کر پورے مکہ میں پھیل گئے تھے کہ جہاں بھی جس کو بھی ہاتھ میں آئے حضور کو نعوذ باللہ ختم کر دیں. لیکن اللہ سے معاملہ ہے. حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ارے ابو بکر کیا گھبرا رہے ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ. آج جب مسلمان اللہ کو ساتھ کرنے کی کوشش نہیں کرتا, آج جو میرے ساتھ حکومت کے ہاتھ میں ہے کیسے تو کرے گا. یہ سب محتاج ہے اور یہ سب اللہ کے قدرت کے ماتحتی میں ہے. اصل ان کا آرڈر نہیں ہے, اصل تو اوپر والے کا آرڈر ہے. ہاں آپ کو اللہ نے آرڈر کیا, بولنا اس نے آرڈر کیا کیا تھا, یاداروں کو بھی فرض ہے وہ ٹھنڈی ہو جانا لوگ اور سلامتی والے بن جانا. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اور اس کی قوم آگ میں ڈال رہی ہے, حضرت ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. اور کافی بولو, مال والے نہیں, حکومت والے, ہتھیار والے نہیں, اللہ میرے لیے کافی ہے. اور جب تک مسلمان کی زبان میں یہ بولتا تجارت میں, کاروبار میں, زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ قانون نے اس کی حفاظت کی تھی اور اللہ کی مدد کے سہارے پر وہ دنیا میں میرے دوست پرکھتا گیا اور دنیا کی قوموں کو ایمان کا راستہ دکھاتا چلا گیا. یہ آؤ اپنی اسی راستے پر تو بھی آ جاؤ. اللہ سے دینے کا راستہ ہے. تو کلمہ بنانا, نماز بنانا, یہ دو چیزیں بنانی ہیں. ہم جماعتوں میں نکلتے ضرور ہیں لیکن اپنا کلمہ نماز بنانے کی کوشش نہیں کرتے. جو نماز گھر میں پڑھتے تھے وہی نماز 4 مہینے میں وہی نماز پڑھ گئے, وہ نماز بنا کر نہیں آئے. اور حضرت معیشہ سمجھ دیتے تھے اللہ کی راہ سے نکل کر وقت نکالو اور وقت نکال کر اپنی نماز پر محنت کرو, اللہ کے سامنے نماز بناؤ اور اپنی نماز کو صحیح سیکھو. ہاں کلمہ اور نماز جہاں بن جائے گا 24 گھنٹے کی زندگی بن جائے گی. اپنے بچوں کو اللہ کے راہ میں نکالنا اس لیے تاکہ اس کا کلمہ نماز بنے. اپنے گھروں میں روزانہ تعلیم میں لے کر اپنے بال بچوں کو لے کے کیوں بیٹھنا ہے تاکہ اس کا ایمان بنے, کلمہ بنے, نماز بنے. یہ کرنے کی محنت تب پڑھیں, یہ اپنی نماز کو صحیح بنا کر پڑھنے والی محنت کریں. ہاں جتنی ہماری زندگی میں خرابیاں ہے یہ کہ خرابی کو دور کرنا بہت مشکل ہے, لیکن ہاں جہاں نماز پر محنت کرو گے, ایک نماز پر محنت کر کے اپنی نماز کو صحیح بنا لیا تو یہی نماز کے ذریعے تمام ہماری کمیاں ختم ہو جائیں گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بری اور بے حیائی باتوں سے انسان کو روک دیتی. ہاں آدمی اپنی گاڑی کا بریک مارا, بریک میں لگے کر دیا, خرابی ہے, گاڑی کھڑی نہیں رہتی. آدمی نماز پڑھا زندگی صحیح نہ ہوتا کہ نماز کبھی خرابی ہے, نماز صحیح نہیں ہے. نماز پڑھے آدمی جھوٹ بولے, نماز پڑھے آدمی غلط چیزیں دیکھے, نماز پڑھے آدمی زبان سے غلط بول بولے, جھوٹی گواہی دے. ہاں آدمی کو حق نہیں ہے کہ
اپنے باپ کی اور اپنے خاندان کی رعایت میں خدا کا حکم توڑے، ان کا فیور کرے، غلط نہیں، حق ہے، میرا باپ اپنی جگہ پر ہے، میں اس کا احترام کروں گا، لیکن غلط کا ساتھ نہیں دوں گا۔ ہاں، لیکن یہ آئے گا اسی حد سے۔ تبلیغ میں 5-6 نمبر ہیں، اور ایک موت تک کے لیے ہے یہ ایمان کی محنت، کلمے کی محنت موت تک، 24 گھنٹے ایمان کی فکر کے ساتھ بولنا، ایمان کی فکر کے ساتھ، ایسی مجلسوں بیٹھنا جس میں ایمان بنے، ایسے دوستوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا جس سے ایمان بگڑے۔ ہاں، یہ جیسے سب بولتے تب بھی وہی بول رہے ہیں، ہاں خدا کے رہے اس سے یوں ہوگا، کس سے ہوگا؟ اللہ سے ہوگا۔ اللہ سے بولنا، یاد رکھو اللہ بہت ناراض ہوتا ہے جب ہم اور آپ جب اللہ کے غیر سے ہونے کو بولتے ہیں، اللہ بہت ناراض ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو کیا ہو گیا، میں کرتا ہوں دوسرے کی تو جا رہے ہیں۔ کسی کی بیماری کسی کو لگنے کا سوال ہے نہیں جب تک اللہ نہ جائے۔ ہاں، مسئلہ یہ ہے دوستو کہ ہم اللہ پر یقین کر کے ساتھ کریں، احتیاط کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اندر کی یقین کی خرابی کے ساتھ کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اللہ کا ناراض ناصر والی چیز ہے۔ ایسے کمائی میں احتیاط کرنا چاہیے، غلط چیزوں سے، حرام سے احتیاط کرنا چاہیے آدمی کو کہ نہیں یہ حالات کے ذریعے مجھے میرا کام نہیں بنے گا، اور مال آنے سے میرا کام نہیں بنے گا، میرا اللہ راضی ہوگا اور میرا اللہ خوش ہوگا، تو اللہ خوش ہو کر میری زندگی بنا دے گا۔ اللہ خوش ہوگا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت داخل کرے گا۔ اللہ کہے گا یا عباد ہو میرے بندو داخل ہو جاؤ جنت میں، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون۔ او میرے بندو آج کے دن میں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اللہ قیامت آنے سے کہے گا ہاں یا عبادی لا خوف علیکم، کون ہے وہ؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہماری قدرت پر جو یقین کرتے ہیں، اور وکانوا مسلمین، اور مسلمان بندگی میں ہم شیخ پٹھان سید یہ ہمارا یہ نہیں ہے پہچان، ہماری پہچان تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم ایمان والے، ہم تو امت ہیں حضور کی، ہم حضور کی امت ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ ہاں، اور حضور کی امت ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا میں بھلے انسان بن کر زندگی گزارے اور دنیا کے انسان بھلے بنے، اس کی فکر کریں، اس کی محنت ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، علم ہے، علم بھی میرے دوستوں موت تک علم سیکھنا ہے، یعنی میں 4 مہینے لگا کہا ہو گیا ہو رہا تمہیں 4 مہینے لگوائے اس کے لیے تاکہ موت تک اپنی ضرورت کا علم سیکھ کر زندگی گزارے۔ ارے من المہد الی اللحد، آدمی اپنی زندگی کا علم اللہ والا علم سیکھنے کا محتاج ہے، اور اس کی ضرورت ہے کہ حوالے سے لے کر قبر تک۔ ہمارے بچے فوجی بن کے اپنی جگہ پر ہے، انہوں نے علم حاصل کیا، لیکن ہماری ضرورت کا علم ہم پر حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے لیے نہیں ہوگا کہ اللہ نے میرے بچے کو مولوی بنا دیا تھا، ٹھیک ہے تو نے مولوی بنایا تو تم نے ایک بہت اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، لیکن تو نے تیری ضرورت کا علم سیکھا نہیں سیکھا، اب پکڑ ہوگی۔ ضرورت کا علم سیکھنا فرض ہے ہر آدمی پر۔ کاروبار کرو تو کاروبار کا علم سیکھو، حلال حرام کا۔ ملازمت کرو، ملازمت کی لائن کا علم سیکھو۔ کپڑے پہنتے تو کپڑے کی لائن کا علم سیکھو کہ مجھے کیسے کپڑے پہننے چاہیے۔
ہاں حجام کے پاس جا کے حجامت میں بیٹھو تو علم سیکھو کہ مجھے داڑھی کیسے بنانی چاہیے، مجھے سر کے بال کیسے کٹانے چاہیے۔ سنت کیا ہے؟ بچوں کی شادیاں کر رہے ہو تو شادی کرنے سے پہلے علماء کے پاس جا کے سیکھو، شادی کا علم سیکھو۔ اور اگر میری شادی ہو رہی کوئی اور شادی کر رہا ہے اپنا تو وہ شادی کرنے سے پہلے میاں بیوی کے حقوق کو سیکھے کہ مجھے کیسے رہنا چاہیے۔ ارے گاڑی چلاتے چلاتے سیکھتے، ارے بولو تو صحیح، گاڑی چلاتے سیکھتے۔ ایک آدمی کی لڑکی کو میں نکاح میں لا رہا ہوں تو نکاح میں جانے کے ساتھ اس کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا تو سیکھنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے۔ اب بتاؤ آدمی اگر ڈرائیونگ سیکھے بغیر گاڑی چلائے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، گھروں میں جھگڑے جو ہو رہے ہیں اور مقدمے جو میرے دوستوں جا رہے ہیں یہ کیوں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں؟ کیونکہ بغیر سیکھے کام چل رہا ہے۔ ایک آدمی اتنا بڑا شوق زندگی بھر کا ایک ساتھی شادی کے ذریعے اپنے نام میں ایک لڑکی کو لا رہا ہے، لیکن وہ اس کو سیکھتا ہی نہیں کہ مجھے میری بیوی کا کیسے رہنا چاہیے، میرے نبی نے زندگی گزارنے کا کیا راستہ مجھے بتایا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں تم میں سے سب سے بہتر بھلا آدمی کون ہے؟ جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا رہتا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی دونوں نے تم میں سے اچھا کو ہو رہی ہے تو ڈالنے کی بیوی کو آگے ملا رہے ہیں، یہ نوکرائی ہو رہی ہے۔ یہ تو اللہ کی ایک سنت پر اور خدا کے حکم کو پورا کرنے کی بنیاد پر اپنے خاندان کی تمام محبتوں کو قربان کرنے کے لیے کام آئی ہے۔ اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اپنے بچوں کو جماعت و نکال کے ایمان سکھاؤ، نماز سکھاؤ، اللہ کے دین سیکھنے کا ایک جذبہ پیدا کرو، اللہ کے جذبہ کی یاد سے اللہ سے تعلق جوڑ، اللہ کے تعلق جوڑ کے ہاں دنیا وہاں جگہ تعلق جوڑ کے کرو گے۔ دنیا والے تو افراد والے ہیں، اللہ کا ان سے کوئی مدد نہیں ہے۔ اس اللہ سے تعلق جوڑ جس کے بعد سب کچھ ہے، وہی اللہ کو سما والے والا اللہ کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، ہاں اور اس کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے ہیں۔ اس اللہ کا اپنا تعلق جوڑ کر اس اللہ سے معاملہ کرو، اپنے بچوں کو وہ راستہ دکھاؤ، اللہ کے نام نکلیں گے زندگی بنے گی۔ اپنے آپس میں رہن سہن کیسے رہنا وہ سیکھنا پڑے گا میرے بھائیوں، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے اس کو زندگی میں رہنا۔ آدمی وہی صحیح ہے جو خدا کے مخلوق کے ساتھ صحیح زندگی گزارے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر آدمی وہی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، نقصان نہیں۔ تو حکم ہے اللہ نے حکم بتایا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جا رہے تھے، ان کے ساتھ ایک بڑے میاں تھے، حضور نے فرمایا کون ہے؟ تو حضور میرے والد صاحب ہیں، ان سے آگے مت چل رہا، ادب سکھا رہے حضور، ان سے آگے مت چل رہا، ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان سے آواز سے بات مت کرنا، لیکن آپ نے سکھائیے۔ یہ زندگی ہمارے بچوں میں آئے، ہمارے گھروں میں آئے، اس کو گھروں میں لاؤ اور چیزوں کو مت لاؤ۔ ہم نے جو چیزیں گھروں میں لانی چاہیے تھی اس کو لانا چھوڑ دیا تو پتا نہیں کیسی کیسی چیزیں لے آئے ہم اپنے گھروں میں، جس سے ہمارا ایمان بگڑا، ہماری نمازیں خراب ہوئی ہیں اور ہمارے اخلاق بگڑے میرے بھائیوں۔ اس لیے میرے بھائیوں دین کی محنت کی موت تک کے لیے ہے اور 4 مہینے کے لیے نہیں ہے۔ ایمان سیکھنا اور ایمان کی حفاظت کرنا ہر لمحہ ضروری ہے، اور اس کی دعوت دینا بھی ہر لمحہ ضروری ہے۔
جتنی ہم ایمان کی دعوت اللہ کے ہونے کو بولیں گے، اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اللہ کی قدرت کو بولیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، اتنا ہی یہ چیز ہمارے دل میں اتر بھی جائے گی، ایمان میں قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا ایمان میں طاقت قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی، ہماری زندگی سے تمام خرابیاں برائیاں دور ہو کر ہمارے اندر چھائی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں معتق کرنا ہے، اور یہ جو ہمارے بزرگ بتایا نا کہ سال کے 4 مہینے کم سے کم لگاؤ اللہ کی راہ میں نکل کرو، میں نے کہا وہ نہیں کہ نکل جانا 4 مہینے، اپنے آپ کو گھر سے بھی نکالنا اور اپنے آپ کو اپنی چادوں سے بھی نکالنا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی راہ میں نکل کر جیسے وقت گزارنے کو کہا جا رہا ہے۔ ہاں حضرت عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتنی بار کہتے تھے اور کتنا سمجھاتے تھے کہ اللہ سے ہم کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کر اس کو سمجھنا اور اپنے آپ کو سب پابند کر کے اپنا اوقات لگانا اور امت پر محنت کر کے انہیں بھی حرکت میں لانا۔ جب تک یہ مسلمان دین کی نسبت پر حرکت میں نہیں آئے گا اور جان مال کو صحابہ کی طرح اللہ کے دین کی دعوت میں محنت میں نہیں لگائے گا تو وہاں تک زندگیاں صحیح نہیں بنے گی، اور جب تک زندگیاں صحیح نہیں بنے گی اس کے حالات درست نہیں ہوں گے، چاہے دنیا کی حکومت کا مالک کیوں نہ بن جائے۔ جب یہ صحیح ہوگا پھر حکومت صحیح ہوگی، جب یہ صحیح ہوگا تو گھر صحیح ہوگا، جب یہ صحیح ہوگا پھر کسی بچوں کی زندگیاں صحیح ہوں گی، جب یہ سیٹ صحیح ہوگا تو اس کے پاس جو نوکر ہے وہ نوکر کو زندگیاں صحیح ہوں گی۔ ہاں اس کے میرے دوستوں موت کا اس کو کرنا ہمارے بزرگ نے بتایا نا سالانہ 4 مہینے لگاؤ، مہینے میں 10 دن لگاؤ، ایمان کی محنت میں 20 دن کماؤ، 30 دن میں اللہ کا مقدر کی وجہ سے خود دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نہیں کہتا 24 گھنٹے محنت کرے گا محنت کریے تم کرنا، اللہ تو کہتا تیری روزی میرے دل میں ہے، ہم چاہیں گے تجھے، باقی تو وہ کر جو میں کہتا ہوں، میں نے تجھے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، میں نے تجھے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور دنیا خود لکم، دنیا تمہارے لیے ہے، وہاں تم آخرت کے لیے ہو، تم آخرت کے سامنے رکھ کر دکان کرو، آخرت کو سامنے رکھ کر کاروبار کرو، ملازمت کرو، آخرت کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی شادیاں کرو، آخرت کو سامنے رکھ کر مکان بناؤ۔ ہاں اس نے فرمایا ایسا مکان مت بنا کہ تیرے گھر کی دیوار سے تیرے پڑوسی کی ہوا اٹھ جائے۔ ہاں بنا کیا تو یہ زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے بھائیو یہ روزانہ کم سے کم 8 گھنٹے دین کی محنت کو بتاؤ۔ ہاں مسلمان کے وقت زندگی بسر کرنے کی 3 جگہ ہے، یا تو حلال کمائی کے لیے جائے گا، یا پھر اپنے گھر اپنے بال بچوں کی دینی میں ایمانی ضرورت کے لیے گھر میں گزارے گا، یا پھر مسجد میں گزارے گا۔ چوتھی جگہ مسلمان کی نہیں ہے۔ صحابہ یہ 3 جگہ اپنا لگاتے تھے، یا تو حلال کمائی میں، حرام کی طرف مسلمان جاتا ہی نہیں ہے، ہم حرام کو کبھی سوچتا بھی نہیں ہے، کمانا حلال طریقے پر، گھر میں بال بچوں کی ایمانی دینی تربیت ہمارے ذمہ ہے، ہمارے بچوں کو ہماری بیوی کو سمجھانا نرمی کے ساتھ ان کو دین کی محنت میں روزہ اور تعلیم میں لے کے بیٹھنا اور خود بھی محتاج بن کے بیٹھنا، بچوں کو بولنا سکھانا کہ بیٹا بات کیسے کرنی، سلام کرنا، اپنے محلے میں سلام کرو اور گھر سے نکلو سلام کر کے نکلو، یہ تمام چیزیں اپنے بچوں کو سمجھانا سکھانا ہمارے ذمہ ہے گھر میں۔ وہ صحابہ گھر میں اپنے بات مسجد میں گھر میں رہتے تھے، اپنی اسی جگہ مسجد تھی کہ مسجد میں جا کر مسجد کے تقاضے پورے ہوتے تھے۔ ہاں جو مہمانوں کی خدمت کرتے تھے، جو لوگ آئے ان کو سکھاتے تھے، ان کی مہمانی کرتے تھے، یہ سب بےدوش کام مسجد کے تھے۔ ہاں مسجد میں ہماری مسجد میں کوئی اجنبی آدمی آیا ہے تو ہمارے ذمہ ہے اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں، مانگتے نہیں اپنے گھر سے، ہاں خود نہ کھائیں اس کو کھلا دیں۔ ہاں ہمارے ادھر میں نے سنا ہمارے جیسا سنا کرتے تھے کہ جو ہوٹل ہے وہ اسلام کے کپڑوں پہ بنی ہے،
کہ بستی میں جب آدمی آتا تھا تو مسجد میں ہوتا تھا، اور مسجد میں جب آتا تھا تو محلے والے سمجھتے تھے کہ ہمارے مہمان آئے ہیں، تو کھانے کا انتظام وہ خود کرتے تھے، اسے ہوٹل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ہاں، اس لیے بھائیو سب کے سب طے کرو کہ موت تک اپنے بزرگوں کی ترتیب پر انشاءاللہ زندگی گزاریں گے، گزارو گے ایسے تو انشاءاللہ کے اور سوچ کے کو کرنا ہے۔ ایسا سال کے سامنے لگانے ہیں، مہینے کے 10 دن لگانے اللہ کے راستے میں، 3 مرتبہ لگاؤ، ہاں 3 مرتبہ لگاؤ، اور ورنہ 10 دن ایک ساتھ مشورے سے لگاؤ، مشورے سے اپنی ترتیب سے نہیں۔ تبلیغ میں جو اپنی ترتیب سے چلتا ہے وہ کام کا بنتا ہی نہیں، تبلیغ میں تو جو مشورے کے تابع ہو کر چلے گا وہ کام کا بنے گا۔ ہاں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ مشورے کے تابع ہو کے چلو گے تو نفس و شیطان کے خیر اور فروغ سے تم نکل جاؤ گے۔ اگر تم نے اپنے آپ کو مشورے کے تابع نہیں کیا تو کہیں نہ کہیں شیطان اور نفس کو دبوچے گا۔ تو یہ سمجھا کہ میں تو تفریح کا کام کرتا ہی ہوں، لیکن ہوتا ہے کچھ اور، نفس موٹا ہوتا ہے، نفس کسی کی تابع داری تیار نہیں ہوتا۔ مجھے تو تم کون کہنے والے ہیں، یہ نفس کی حرکت کی ہے۔ ہاں، اس لیے بھائیو اپنی زندگی کی ترتیب میں 4 مہینے سالانہ ہو، اپنی زندگی کی ترتیب میں ہر مہینے میں 10 دن کی ترتیب بناؤ۔ ہاں، اور اپنی مسجد کے مشورے سے اپنی 10 دن لگاؤ۔ اگر وہ کہے کہ 3 مرتبہ لگانا اور مسجد کی نمازوں کو 3 دن لے کے جانا ہے تو یہ کرو، اگر نہیں 3 دن جماعت کے ساتھ جاؤ، 7 اور تقاضوں لگاؤ، لیکن مشورے سے، اپنی ترتیب سے نہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور روزانہ 8 گھنٹے تو کم سے کم مسجد کو، ورنہ آسان چیز تو یہ ہے کہ بھائی جتنا اپنے کاروبار میں، اپنے بال بچوں کی تربیت میں جتنی ضرورت ہے ٹھیک ہے، باقی مسجد کو دے دیں گے۔ ہمارا کام بازار نہیں ہے، مسلمان کی جگہ بازار نہیں ہے، سوائے اپنے دنیا کے کام سے، اپنے کمانے کے سوا کے لیے، اور وہ بھی ضرورت کے اعتبار سے ہے۔ دکان میں ضرورت کے لیے جانا ہے، وہیں اور میرے بھائیوں اپنی زندگی میں نماز کی پابندی، ذکر تلاوت کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی، روزانہ سنت کا اہتمام، حضور کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کر کے ہر موقع کی دعا کو بہتر پڑھنا، یہ تمام چیزیں زندگی میں لانے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور لوگوں کی خدمت کرنا۔ میں کماتا ہوں میرا ہی ہے، میرا دیکھنا کہ میں کھاؤں گا پیوں گا، باقی اللہ کی بات مخلوق پر خرچ کروں گا، دین کی محنت لگاؤں گا۔ ہمارے ہاں بستی میں جماعت آئے گی، جماعتوں کو کی خدمت کریں گے۔ بات جگہ کیا ہے، جماعت کی خدمت 1-2 خاندانی کرتے، باقی کوئی کرتا نہیں ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے ہمیں کرنی چاہیے، ہم چاہے روٹی اور ان کو روٹی اور پیاز کھلائیں گے لیکن میں کھلاؤں، ہمارا اندر کا جذبہ یہ ہو کہ میں خدمت کروں اور خرچ کروں۔ ہاں، یہ یاد رکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہاں، جتنا تم دین کے لیے خرچ کرو گے اللہ اتنا تمہیں دے گا انشاءاللہ۔ یہ تو اللہ کا میرے قرض ہے، میرے گھر میں دوں گا، لہٰذا اپنے آپ کو خرچ کرنے والے بناؤ، خدمت گزار بنو۔ اپنے محلے میں دیکھو کون بیچارہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت میں کام آؤ، سلام کرو، سب کو خوب سلام کرو، یہ مسلمان کا حق ہے۔ سلام کو پھیلاؤ، حضور نے فرمایا اب جو سلام کو پھیلاؤ، جتنی سلام کرو گے آپس میں اتنا میرے دوستوں محبت خدا بڑھائے گا۔ اور گھر میں عائشہ کہا کرتے رحمۃ اللہ علیہ کہ گھر میں جا تو سلام کرو، اللہ تمہارے لیے برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ کرو گے؟ کریں گے کہو آج سے ہی؟ ہاں، ابھی تم نکلو گے نا تو سلام کرنا سب کو شروع کرو۔ ہاں، سلام نہیں کرتے، سلام کرنا شروع کر دو آج سے۔ کیا کرتا کہ آج سے یہاں سے دعا کے بعد جانے کے بعد اپنے ترتیب بنا لو کہ 8 گھنٹے مسجد کے ہیں، بھائی ماں
ماہانہ 10 دن اللہ کی نسبت لگانے ہیں اور سارا 4 مہینے کی ترتیب بنا کر زندگی کو چلانا ہے. انشاءاللہ جتنا تمہارے بس اتنا کرو گے اللہ کے بس میں اتنا ہے وہ اللہ کرے گا انشاءاللہ. اللہ آسان کرے گا. لیکن آج سے طے کرو کہ انشاءاللہ کریں گے. کرو گے کون کرے گا؟ ماشاء اللہ. جیسے کہ ابھی تو جماعت نکالنے کا نہ کرے اس لیے گھر جانا پڑے گا تم کو.